آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ مجھے بھی ٹچ موبائل کا بہت شوق تھا۔ میرے اسکول کی جب فرینڈز کے پاس ٹچ موبائل تھا مگر میں اس سہولت سے محروم تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میری پیدائش پشاور میں ہوئی تھی اور میں ایک پٹھانی لڑکی ہوں، لیکن بعد میں ہم لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے اور لاہور کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھائی کر رہی تھی۔ ٹچ موبائل کا دور تھا۔ میں نے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اپنے لیے ایک ٹچ موبائل خرید لیا۔ میری اسکول کی سہیلیاں بہت پہلے سے ٹچ موبائل استعمال کر رہی تھی اور انہوں نے اپنے موبائل میں فیس بک انسٹال کی ہوئی تھی اور اپنے بوائے فرینڈ سے چیٹ اور میسج پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں تھا کیونکہ کوئی لڑکی غیر مرد نامحرم مرد سے باتیں کرے۔ مجھے موبائل چلانا بھی نہیں آتا تھا۔ میری ایک سہیلی نے مجھے موبائل چلانا سکھایا اور مجھے ایک فیک نام سے فیس بک آئی ڈی بنا کے دی۔ میں کبھی کبھی فیس بک استعمال کرتی تھی۔ میری فیس بک آئی ڈی لڑکی کے نام پر بنی ہوئی تھی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ مجھے لڑکوں کی طرف سے بہت میسیج آتے تھے مگر میں کسی کو رپلائی نہیں دیتی تھی اور اگنور کرتی تھی۔ کبھی کبھی کچھ کمینے لڑکے گندی گندی باتیں، گندی گندی ویڈیوز بھی، پکس بھی سینڈ کرتے تھے مگر میں اسی ٹائم اس کو بلاک کرتی تھی۔ اگر میری فیس بک آئی ڈی لڑکے کے نام سے بنی ہوتی تو یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا اور نہ پھر لڑکوں کے میسیج آتے۔ یہ حقیقت پر مبنی کہانی ہے، اس لیے میں آپ سب کو واضح الفاظ میں اپنی کہانی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو میری کہانی سمجھ میں آ جائے اور میری کہانی سے میری اور بہنیں سبق حاصل کر سکیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر مجھے ایک لڑکے کی طرف سے میسیج آیا۔ اس کا نام عمران تھا۔ وہ بہت اچھا انسان بن کر میسیج کر رہا تھا۔ وہ میسیج کر رہا تھا مگر میں میسیج پڑھ کر اگنور کرتی تھی۔ ایک بار اس نے میسیج کیا اور کہا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی رپلائی دیا۔ شاید میری دل میں لالچ ابھری تھی جب اس نے میرے فائدے کی بات کی۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی اور مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے جلدی سے رپلائی دیا، ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ مجھے نہیں جانتی اور میرا نام عمران ہے اور میں بھی آپ کو نہیں جانتا مگر اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کی ضروری بات تھی؟ مجھے تو ضروری بات نہیں لگ رہی اور اس میں فائدے کی کون سی بات ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے مگر ایک اچھی دوست کی تلاش ہے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کی سب دکھ درد شیئر کر سکوں، اور فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، موبائل بیلنس یا پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ سب میں پورا کروں گا۔ اب سوچ کر جواب دینا، میں کل دوبارہ میسیج کروں گا۔ میرا پیکج ختم ہو گیا تھا، میں 4 دن آن لائن نہیں ہوئی تھی۔ 4 دن بعد جب میں نے فیس بک پیکج کر کے آن لائن آئی تو اس کا میسیج آیا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کیا سوچا ہے آپ نے؟ اب 4 دن سے آن لائن نہیں آئی اور میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، میرا پیکج ختم ہو گیا تھا اسی لیے۔ اچھا تو اب مجھے بتا دیتی، میں آپ کو پیکج کروا دیتا۔ نہیں میں خود کر سکتی ہوں اپنا پیکج، شکریہ۔ اس طرح ہم دونوں کی باتیں شروع ہونے لگی اور ہم دونوں روزانہ فیس بک میسنجر پر باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھے کبھی 500 کا بیلنس، کبھی 1000 کا بیلنس بھی سینڈ کرتا تھا۔ ایک بار مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی تو اس نے جیز کیش پر مجھے پیسے بھی سینڈ کیے تھے۔ پہلے ہم میسیج پر بات کرتے تھے، پھر واٹس ایپ کال اور پھر ویڈیو کال، پھر بات ہونے لگی اور ویڈیو کال پر ہم دونوں وہ سب کچھ کرتے رہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بار بار اصرار اور کہنے پر میں نے ویڈیو کال پر اس کو اپنا سب کچھ دکھایا۔ وہ بار بار ملنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے ملو مگر میں منع کرتی رہی۔ ایک بار اس نے کہا سائمہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلیں، مگر میں ہر بار انکار کرتی رہی۔ مگر اس کے بار بار اصرار پر میں نے ایک دن ہاں کر دی اور اتوار کی چھٹی کے دن میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، شام کو واپس آ جاؤں گی۔ میری سہیلی کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میری سہیلی کے گھر کے بہانے عمران کے ساتھ چلی گئی۔ ہم ریسٹورنٹ میں آئے، کھانا کھایا اور پھر بازار شاپنگ کرنے چلے گئے۔ مجھے شاپنگ کرنے کا بہت شوق تھا مگر غریب ہونے کی وجہ سے میرا یہ شوق پورا نہیں ہو رہا تھا اور آج عمران میرا یہ شوق بھی پورا کرنے والا تھا۔ پھر عمران نے میرے لیے کچھ شاپنگ بھی کی۔ میں بہت خوش تھی۔ عمران کے ساتھ میرے خرچے اور نخرے اٹھانے والا جو مل گیا تھا، اور ہر لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو لاڈ اور نخرے اور خرچے اٹھانے والا مل جائے۔
عمران نے میرے لیے بہت ضرورت کی چیزیں لی تھی، سب خریدی تھی، ہم شاپنگ کر کے بہت تھک گئے تھے۔ عمران نے کہا یہاں ایک ہوٹل ہے، اس میں جوس اور چائے بھی پئیں گے اور کچھ آرام بھی کریں گے۔ ہم دونوں ایک مہنگے ہوٹل میں گئے، اس میں ایک بہت اچھا کمرہ تھا، اے سی لگا ہوا تھا، ایک ڈبل بیڈ تھا، ویٹر آیا جوس اور چائے لے کر اور چلا گیا۔ ہم نے جوس اور چائے پیا، میں بہت تھک گئی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ کچھ آرام کر لوں، لیکن میں اب گھر جانا چاہتی تھی کیونکہ میری سہیلی گھر کے بہانے نکلی تھی۔ لیکن عمران چاہتا تھا کہ ہم دونوں کچھ ٹائم یہاں پر گزارے۔ ہم دونوں نے بہت باتیں کی اور عمران کہہ رہا تھا سائمہ میں بہت جلدی رشتہ بھیجوں گا آپ کے گھر اور تم میری زندگی کا ہمسفر بنو گی، اور میں نے تم کو اپنی بیوی مان لیا ہے، میں شادی کروں گا تو بس تم سے ہی کروں گا سائمہ، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے فلموں میں ہوتا ہے، اور وہ میری حسن کی بہت تعریف بھی کر رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا اچھا ہینڈسم اور امیر شخص میرا شوہر بنے گا، لیکن میری یہ خوشی اور شادی کا خواب بس یہیں پر ختم ہونے والا تھا، کیونکہ عمران جو مجھ سے چاہتا تھا اس کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھی، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، کیونکہ میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ مجھے تو اب پتہ چلا کہ مرد عورت سے چاہتا کیا ہے، کیونکہ میں نے کبھی اسکول اور نہ کالج کی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ مرد آخر عورت کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، اور مرد جو چاہتا ہے اور اس کے لیے پوری پلاننگ کرتا ہے۔ مرد اپنی گرل فرینڈ سے شادی کبھی نہیں کرنا چاہتا، مرد صرف اپنی گرل فرینڈ کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ عمران نے مجھ سے کہا میری جان سائمہ، میں نے آپ کو شاپنگ کرائی، کھانا کھلایا، آپ کو خوش کیا، اب آپ مجھے خوش کرو۔ میں نے کہا کیسے آپ خوش ہوتے ہیں؟ عمران نے کہا جس سے میں خوش ہوتا ہوں آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، آپ بتا دیں۔ عمران نے کہا وہ جو آپ ویڈیو کال پر سب کچھ دکھا رہی تھی وہ۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بہت محنت کرنے کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی عمران کے آگے ہار مانی، کیونکہ میں اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو وہ مجھ سے زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ جب ایک نامحرم لڑکا اور لڑکی ایک ہوٹل روم کے اندر ہو تو تیسرا شیطان بھی ساتھ ہوتا ہے، اور وہی ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا، یہ عمران میرے ساتھ ایسا سب کچھ کرے گا۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ گناہ کا کام کروں، مگر ہو گیا، کیونکہ میں ایک شکار اور ایک شکاری بنا ہوا تھا، اور جب بھوکا کتا جب گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا شکار نظر آتا ہے، اور وہ اس گوشت کے ٹکڑوں پر لپک کر حملہ کرتا ہے۔ میں بھی عمران کی شکار تھی اور وہ شکاری۔ میں 17 سال کی نادان لڑکی تھی، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ عمران کے ذہن میں یہ گندی اور شیطانی پلاننگ ہوگی، اور نہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلتی اور نہ ہوٹل تک آتی۔ ہوٹل کے کمرے میں حرام محبت کا حق ادا کرنے کے بعد میں اور عمران دو نامحرم حالت میں لیٹے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ عمران جانو یہ لمحے بہت قیمتی ہیں، چلو ایک ویڈیو بنا کر ان کو یادگار کے لیے قید کر لیتے۔ میں نے کہا نہیں جان ایسے مت کرو، تم ویڈیو لکھ کر دو گے۔ عمران تمہیں مجھ پر شک ہے؟ تمہیں میرے پیار پر یقین نہیں ہے جان، تمہیں میری قسم ایک ویڈیو بنا دو، تمہارے سر کی قسم ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا جان تم سر کی قسم مت دیا کرو، چلو بنا لو۔ میں نے عزت ہوٹل کے کمرے میں نلام کر کے اپنے ماں باپ کا عزت کا جنازہ نکال کر اپنی حرام محبوب کی یادوں میں اٹھتی گھر آ کر سو گئی۔ یاد رہے میں گھر سے سہیلی سے ملنے کا بہانہ لگا کر گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو مجھے وہ بری ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی تھی۔ اگر بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اسی وقت مجھے مار مار کر زندہ جلا دیں گے، اور پھر لوگوں کو بتا دیں کہ خودکشی کر دی اور مر گئی۔ ایسی لڑکیوں کو بغیر جنازے کے راتوں رات لاوارثوں کی طرح دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، ایک سچ ہے، اور جو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اے بنت ہوا، گاڑیوں میں گھومنا، مہنگے طوائف لینا، آئی فون لینا، ہوٹلوں میں محبوب کے ساتھ کھانے کھانا، تمہیں یہ دنیا بہت اچھی لگتی ہے کچھ وقت کے لیے، مگر اس کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ پر یاد رہے کہ ایک بھیانک دنیا ہے، اس کا انجام ذلت، اس کے بعد قتل، اور بغیر جنازے کے تدفین ہے، اور گناہ جاریہ ہے، نہ ختم ہونے والا گناہ۔ بنت ہوا، آپ کے بابا نے زمانے کی خاک چھان کر آپ کو جوان کیا ہے، آپ کو تعلیم دلوائی، کسی قابل بنایا، اس باپ کی عزت کا کچرا محبت کی آڑ میں مت کرو۔ اس دنیا میں سب مل جاتا ہے، ہر گئی عزت دوبارہ نہیں ملتی۔ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ لاوارث موت تمہارا مقدر بنے۔ جب میں نے اپنی بری ویڈیوز نیٹ پر دیکھی تو اسی ٹائم عمران کو کال کی، تم نے میری ویڈیو وائرل کر دی، کیوں؟ آخر کیوں؟
تم نے تو کہا تھا کہ تم میری عزت ہو، میری ہونے والی بیوی ہو، اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اس نے کہا تم ہو اور ایک بار پھر مجھے خوش کرو، میں آپ کی ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا۔ میں مجبور ہو کر اس کے پاس چلے گی تاکہ میری ویڈیو جلدی سے ڈیلیٹ ہو جائے اور میرے گھر والے اور رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے۔ میں مجبور ہو کر اس کے پاس چلی گئی، لیکن اس کمینے انسان نے میری اور ویڈیوز بنائی اور اس کے ساتھ اور بھی دوست موجود تھے، اور عمران نے کہا میری دوستوں کو بھی خوش کرو تو ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں گا، ورنہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ میں عمران کے پاس چلی گئی تاکہ وہ میری بری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دے۔ جب میں اس کے بتائے ہوئے جگہ پر پہنچ گئی، وہاں پر عمران کے دوست کا ایک خالی مکان یعنی گھر تھا۔ جب ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں پر عمران کے ساتھ اور بھی دوست موجود تھے۔ عمران نے مجھے کہا تم مجھے اور میرے دوستوں کو بھی خوش کرو تو میں تمہاری ویڈیوز ڈیلیٹ کروں گا، ورنہ تمہاری ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ میں مجبور تھی اور وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نے عمران کو اور اس کے دوستوں کو بھی خوش کر دیا تاکہ میری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائیں، اور عمران نے کہا کہ میں نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ میں 17 سال کی لڑکی تھی، اتنی سمجھدار نہیں تھی، اور اس عمر کی لڑکیاں بہت نادان ہوتی ہیں، ہر کسی کی باتوں پر یقین کر لیتی ہیں اور لڑکیوں کی محبت کی جال میں بہت جلد پھنس جاتی ہیں۔ میں گھر آئی بہت پریشان تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ گھر والوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ بھائی اور باپ مجھے زندہ جلا دیں گے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی، کالج بھی کبھی کبھی جاتی تھی، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، میں پڑھائی کر کے کچھ بننا چاہتی تھی، مگر جب سے عمران میری زندگی میں آیا تھا اس دن سے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ میرے امی ابو کہتے تھے کہ کیا ہو گیا آپ کو، کیوں پریشان، کیوں خاموش رہتی ہو، ہمیں بتاؤ، لیکن میں کسی کو اپنا درد نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر بتا دیتی تو کیا بتاتی، غلطی تو ساری میری تھی، میں نے تو لالچ کیا تھا۔ حرام محبت کیا تھی، ایک نامحرم مرد پر یقین کیا تھا، شادی کا لالچ کیا تھا۔ لالچ بہت بری بلا ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ آپ کا بوائے فرینڈ آپ سے بار بار ملنے کے لیے کیوں کہتا ہے، کیونکہ جب کوئی لڑکا آپ کو بار بار ملنے کے لیے کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور جب عمران نے کسی اور لڑکی سے شادی کی تو پھر میں نے عمران کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ جب وہ میرے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تو رابطہ کر کے کیا کروں گی۔ میرے امی ابو نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک رشتہ آیا تھا، اس نے مجھے پسند کیا اور میری منگنی کی تاریخ پکی کر دی، لیکن مجھے پھر بھی دو باتوں کا ڈر تھا۔ ایک ڈر یہ تھا کہ میری بری ویڈیوز میرے گھر والوں کو اور میرا جو نیا رشتہ ہوا ہے اس کو پتہ نہ چلے، اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ اب میں کنواری نہیں رہی، عمران اور اس کے آوارہ دوستوں نے میرا کنوارا پن ختم کر دیا تھا۔ اگر کل میری شادی بھی ہو جاتی اور سہاگ رات کو اگر میرا شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں کنواری نہیں اور میں نے اس کی امانت میں خیانت کیا تو وہ اسی رات مجھے طلاق دے دے گا۔ ایک دن عمران کے دوست نے مجھے میسج کیا اور کہا آپ کی بری ویڈیوز میرے پاس ہے، مجھے خوش کرو تو میں آپ کی ویڈیوز ڈیلیٹ کروں گا۔ اس نے مجھے ویڈیوز بھیجی اور وہ ویڈیوز میں نے دیکھی، وہ میری ہی ویڈیوز تھی۔ عمران کے دوستوں نے میری ویڈیو بنائی تھی اور ان لوگوں نے میری ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی تھی بلکہ اور بھی ویڈیوز بنائی تھی۔ میں اس کے پاس چلی گئی تاکہ میری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائے اور میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے۔ میں نے اس کو بھی خوش کر دیا، مگر میری ویڈیو پھیلتی چلے گی، انٹرنیٹ پر چلنے لگی، مگر ہمارے گھر والوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ البتہ میرا رشتہ جس لڑکے کے ساتھ طے ہوا تھا شاید اس کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے اس نے رشتہ توڑ دیا۔ اس نے کچھ بتایا نہیں، بس یہ کہا تھا کہ ہم کہیں اور رشتہ کر رہے ہیں، اور اس نے کسی اور جگہ رشتہ کر لیا اور کسی اور لڑکی سے شادی کر لی، کیونکہ بدنام اور بدکردار لڑکی سے کوئی لڑکا شادی نہیں کرتا۔ اور آخر کار ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، ایک نہ ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا۔ اور اس سے پہلے میں گھر سے بھاگ نکلی اور ایک رکشے میں بیٹھ کر کراچی بس اسٹینڈ اڈے پر آ گئی، وہاں پر کراچی کا ٹکٹ لے کر کراچی کے لیے روانہ ہو گئی اور سکون کا سانس لے لیا کہ چلو جان تو بچ گئی، مگر کراچی جا کر کہاں رہوں گی، وہاں پر میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ میرے پاس ایسے اتنے پیسے ہیں کہ میں کراچی پہنچ جاؤں۔ وہاں پر ایک مزار میں رہنے لگی، وہاں پر سوتی، وہاں پر کبھی کھانا ملتا اور کبھی بھوکی سو جاتی۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کی عمر 50 سال کے اوپر لگ بھگ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو یہاں مزار پر کچھ دنوں سے پریشان دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ خیر، انسان سے غلطی ہو جاتی اور اپنی غلطی پر نادم ہونا اور دوبارہ غلطی نہ کرنا گناہوں سے نیکی کی طرف ایک اچھا سفر ہے، اور آپ کو یہاں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ آپ جوان لڑکی ہیں، آپ کے پاس بہت لمبی زندگی پڑی ہے، یہی ساری زندگی کیسے گزارو گی؟
اور یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، ایسا نہ ہو آپ کو اور بھی کوئی مشکل پیش آ جائے۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، ہمیں گھر کے کام کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، وہاں آپ محفوظ بھی رہو گی، کھانا پینا بھی ملے گا اور تنخواہ بھی دے دوں گا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گی، اس کے گھر میں صرف اس کی بیوی تھی اور وہ بھی بیمار تھی، چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ شاید اس نے مجھے اپنی بیوی کی خدمت کے لیے لایا گیا تھا، میں کچھ دن وہاں پر رہی، اس کی بیوی کی خدمت اور گھر کی صفائی کھانا بنانے کا کام کرتی رہی۔ اس کا نام بلاول تھا۔ ایک دن بلاول نے مجھے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے نکاح اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ پہلے بھی دھوکا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جوان لڑکیاں اور ہمارے گھر میں رہتی ہیں، اس طرح بغیر نامحرم لڑکی سے آمنا سامنا ہوتا ہے اور پڑوس اور رشتہ دار باتیں بنائیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ شادی کرو گی تو ویسے مجھے شادی بھی کرنا ہے، میری بیوی بیمار رہتی ہے اور میرے بچے بھی نہیں ہیں، شاید آپ کی قسمت سے مجھے بچے بھی نصیب ہو جائیں۔ میں نے بلاول سے کہا میں سوچ کر بتاؤں گی۔ میں نے سوچا میرے ساتھ جو پہلے ہوا ہے وہ میرے نصیب میں تھا اور اب میں مجبور تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے اس آدمی کا آفر قبول کر لینا چاہیے۔ اور اگر میری آگے بہت سی لمبی سی زندگی پڑی یا کیسے گزرے گی، واپس اپنے ماں باپ کے گھر جا بھی نہیں سکتی، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے بلاول کے ساتھ نکاح کر دیا اور اس کے ساتھ بیوی بن گئی۔ 1 سال کے بعد مجھے اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اب میں بہت خوش ہوں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے حالات کو یاد کر کر سوچتی ہوں کہ مجھ سے نادانی میں جو غلطی ہوئی ہے، میں اللہ پاک سے رو رو کر توبہ کرتی ہوں۔ ایک دن میں نے موبائل آن کیا تو اس میں ایک ناول، ایک معصوم لڑکی کی کہانی پڑھی جس کا رائٹر محمد فلق خان کے لکھی ہوئی کہانی پر بہت اچھی کہانی تھی، جس کا عنوان تھا کہانی کے شروع میں لکھا تھا۔ کہانی کا مقصد لڑکیوں کو سمجھدار بنانا اور جنس درندوں کے شکار سے بچانا ہے۔ میں نے وہ کہانی پڑھی جو ایک نادان لڑکی کی زندگی پر بنی ہوئی کہانی تھی۔ میری طرح وہ لڑکی بھی ایک جنس درندے کے شکار بنی تھی۔ وہ کہانی پڑھ کر میں بہت روئی اور سوچ رہی تھی کہ میری طرح اور بھی بہت نادان لڑکیاں شادی کی لالچ میں آ کر بوائے فرینڈ نما جانور کے شکار میں پھنس جاتی ہے۔ کاش ایسی کہانیاں پہلے پڑھ چکی ہوتی تو میں سمجھدار ہو جاتی اور اس درندہ سفت جانور انسان کے شکار سے بچ جاتی، مگر اس وقت مجھے کہانیاں پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اب کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ ایسے کہانیاں ہمارے ماں باپ ہمیں کیوں نہیں سناتے، ہماری ٹیچر ہمیں کیوں نہیں سناتی، ہمیں کالج اور یونیورسٹی میں ٹیچر ایسی زندگی کا سبق کیوں نہیں پڑھاتے، کیوں نہیں، آخر کیوں نہیں؟ ہم نادان لڑکیوں کے لیے ایسے سبق آموز کہانیاں پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سمجھدار بنیں اور جنس درندوں کے شکار سے بچ جائیں۔ میں نے اپنے ماں باپ اور اسکول ٹیچر سے اتنا سبق نہیں سیکھا جتنا سبق میں نے آپ رائٹر کی لکھی ہوئی کہانیوں سے سبق سیکھا